مشقتیں جھیلنی پڑتی ہے، مصیبتیں کاٹنی پڑتی ہے، تب جا کے اللہ کا محبوب بنتا ہے، تب جا کے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یوں ہی اللہ کا ولی نہیں بن جاتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء جسے ہم لوگ محبوب الہی کہتے ہیں، یہ آیت یاد رکھیں، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، اگر ہم حضور کے اطاعت کریں گے تو اللہ کا محبوب بن جائیں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء یہ ان کو دنیا محبوب الہی کہتی ہے نا۔ علماء صوفیاء ان کا واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن رنگ میں آ جاتے ہیں، اپنے موج میں آ جاتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ موج میں آ جاتے ہیں، اپنے رنگ میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نظام الدین محب بنے گا یا محبوب بنے گا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نظام الدین محب بنے گا یا محبوب بنے گا؟ چونکہ یہ اپنے مرشد کی خدمت کیا کرتے تھے، تو ایک دن آپ کا شیخ آ گیا رنگ میں، کیا بنے گا، محب یا محبوب؟ کہا حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ماں سے نہ پوچھ لوں کہ میں کیا بنوں، محبوب بنوں یا محب؟ چونکہ ان لوگوں کی مائے بن صاحب نظر ہوا کرتی تھی، اللہ کی نیک بندی ہوا کرتی تھی۔ کہا حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنے ماں سے نہ پوچھ لوں کہ میں کیا بنوں؟ کہا جاؤ تمہیں اجازت، گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب گھر جانے لگے تو ایک دن کے سفر ہونے کے بعد راستے میں ایک فقیر ایک مجذوب دیکھا، عجیب سی حلیہ ہے، گندے کپڑے ہیں ان کے دیہ پر اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے سلام کیا۔ دیکھیے پہلے یہ سمجھ لیجیے مجذوب کسے کہتے ہیں؟ تجلیات کے وفود سے جس کا چراغ عقل ٹوٹ جائے، شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اسے مجذوب کہتے ہیں۔ عشق خدا میں، خدا کے عشق میں اپنا وجود کھو دیتا ہے، اس کا عقل ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کا ہوش و حواس نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں جو وہ بول دے اللہ انکار نہیں کرتا، اللہ کبھی رد نہیں کرتا، منسوخ کرتا، کبھی نہیں کرتا۔ تو جب آپ راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ وہ فقیر، وہ مجذوب عجیب سی حلیہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے سلام کیا السلام علیکم، تو اس نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جواب دیکھیں سلام کے لیے اسلام کا کیا حکم ہے؟ میرے حضور نبی رحمت نے فرمایا اسلام میں سلام عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو۔ اب دیکھیے سلام کے عام کرنے کے الٹا حکم دیا، لیکن کیا فرمایا؟ جس نے تم کو سلام کیا، سلام دینا سنت آپ جانتے ہیں، جواب دینا واجب آپ یہ بھی جانتے ہیں، جانتے نا؟ کیا ارشاد فرمایا میرے حضور نے؟ سلام کرنے والے تجھے سلام کرے، جواب خوبصورتی کے ساتھ دیا۔ جواب سلام سے خوبصورتی ہونی چاہیے۔ جب آپ سے کوئی سلام کرے تو آپ کے جواب میں خوبصورتی ہونی چاہیے۔ ابھی آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم، السلام، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، حکم کیا ہے اسلام کا؟ جب ہمیں کوئی سلام کرتا ہے جواب میں خوبصورتی ہونی چاہیے۔ کسی نے سلام کیا السلام علیکم، جواب ہونی چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خوبصورتی پیدا ہونی چاہیے۔ کسی نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب کیا ہونی چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جواب میں خوبصورتی ہونی چاہیے۔ سلام کیا السلام علیکم، اس مجذوب نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو نظام الدین اولیاء سلام کر کے گزرنے لگے تو اس نے مسکرا کر کہا ہے نظام الدین محبوب بنے گا یا محب؟ پریشان ہو گئے، حیران رہ گئے، بولے یار اس کو کیسے پتا چل گیا؟ یہ تو میرے اور میرے شیخ کا راز تھا اور اسی کیسے پتا چل گیا؟ تو کہا حضرت آپ ہی بتا دیں میں کیا بنوں، محب بنوں یا محبوب؟ تو اس نے کہا نہیں جاؤ اپنی ماں سے جا کر پوچھو، وہ جو بولے وہ بن جانا، جو وہ بولے بن جانا، اور اگر وہ نہ بتائے تو پھر میرے پاس آنا، یہی میں تم سے ملاقات ہوگی کہ میں بتا دوں گا کہ تم کیا مانتے ہیں۔ اللہ خیر، گھر کے روانہ ہوئے، گھر پہنچے، ماں کی خدمت میں حاضر ہوا، ماں کو سلام کیا،
خدمت میں حاضر ہوئے، پاؤں دباتے دباتے کہا کہ ماں آج ہمارے شیخ رنگ میں آ گئے، موج میں آ گئے، اور مجھ سے کہنے لگے نظام الدین کیا بننا چاہتے ہو، محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو میں نے ان سے کہا حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں ماں سے آپ پوچھ لوں؟ تو اماں جی میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ میں محب بنوں یا محبوب بنوں؟ اور راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا۔ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا کل ناشتہ کرنے کے بعد تو لوٹ جانا، اور جس نے تیرے دل کی بات بتا دیا وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ بھی کوئی صاحب نظر تھا، وہ بہتر بتائے گا کہ تم محبوب بنے گا یا محب بنے گا۔ خیر ایسا ہی ہوا، صبح ناشتہ کیے، اپنے ماں کے قدم سے اجازت لیا اور سلام عرض کیا، پھر روانہ ہو گئے۔ واپس پلٹے دیکھا کوئی فقیر نہیں ہے، دائیں بائیں لوگوں سے پوچھا کہ فلاں فقیر یہاں پہ کرتا تم نے دیکھا کہا ہے اس کو تکلیف فوت ہو گئی، عجیب ہے، تو پھر اس کی قبر کہاں ہے؟ اس کی قبر کہاں ہے؟ اس کی قبر کیا بنانے تھے؟ وہ دیکھو دور پورے کو اس کو پھینک دیا گیا ہے۔ عجیب، اس کی دل میں کیفیت زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، حیرت ہو گئی کہ عجیب حال، اتنا کمال با کمال بابا کا دلوں کی حال جانتا تھا، یوں کوڑے پہ پھینک دیا گیا۔ اللہ اکبر، اس کے پاس پہنچا، ہاتھ پاؤں کے کھڑے ہو گئے، اے خدا بندہ، اے بندہ خدا، دلوں کے حال بتایا کرتا تھا، اے خدا کے بندے تو نے دل کے حال بتایا کرتا تھا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جہاں ماں سے پوچھنا وہ نہ بتائے تو میرے پاس آنا، کل میں یہاں پہ تم سے ملاقات ہوگی، پھر میں بتاؤں گا تمہیں کیا بننا ہے۔ اے بندہ خدا وعدہ کیا تھا لیکن تجھے خود نہیں پتا کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ اتنا اس کے زبان سے نکلنے تھے کہ اللہ کے وہ فقیر اسی وقت اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا ہاں مجھے یاد ہے میں نے کیا کہا تھا، مجھے یاد ہے۔ نظام الدین محب نہیں محبوب بننا، نظام الدین محبوب بننا، محب مت بننا، کیونکہ اگر محب بن گیا تو تیرا بھی اسی طرح حشر ہوگا۔ جو محب بنتا ہے اس کا نہ قبر نہ کفن نہ دفن، اگر محبوب بنے گا قبر پر بھی میلے لگیں گے، اگر محبوب بنے گا تو قبر پر بھی میلے لگیں گے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس لیے رب نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، حضور کی اطاعت کریں گے محبوب بنیں گے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ یوں ہی ولی نہیں بنتے، ولی لوگ مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں تب جا کے ولایت حاصل ہوتی ہے، ایسے ولی نہیں بن جاتے، یوں ہی نہیں ہے جو ہم کوئی سامان نہیں حاصل کرنے لے لیے، یوں نہیں، ایسا نہیں، مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں صاحب۔ اور جب ولی بن جاتے ہیں پھر یہ ولی لوگ ٹھکانا نہیں کب کس کو کیسے نواز دیتے ہیں، کب کس کو کس طرح نواز دے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ جب یہ آپ امامت کرتے تھے، اتنی ساری نمازی، اتنے سارے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، بے شمار نمازی، اور آپ کو پتا ہونی چاہیے، آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ اپنی ماں کی دعاؤں سے ولایت حاصل کی تھی۔ تو دیکھیں جو ماں کی دعاؤں سے ولی بن جائے پھر اس کی دعا میں کیا اثر ہے، غور کریں۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کی مرید آپ کے پاس آئے، کہا یا سیدی، اب ہماری نمازی کے اندر وہ کثرت نہیں رہی، یا سیدی ہماری نمازی کی تعداد کم ہو گئے، یا سیدی اب ہماری نمازی اتنی نمازی نہیں رہی، کیا آخر بات تو کیا یہ تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا اے سیدی ہمارے گاؤں میں ایک فاحشہ عورت آ گئی ہے ہمارے گاؤں میں، اور ہمارے جو نمازی ہیں وہ جو ہم مسجد میں آیا کرتے تھے، جو ہمارے نمازی مسجد میں آ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ہمارے نمازی مسجد میں آ کے عبادت کرتے تھے، ہمارے نمازی مسجد میں آ کے وقت کو گزارتے تھے، یا سیدی اب وہ ہماری نمازی جو گاؤں میں فاحشہ عورت آئی ہے وہ نماز کو چھوڑ کے پیسے لے کے وہاں پہ جاتے گناہ کرتے، وہ جو فاحشہ عورت آئی ہے وہ پیسے لیتی ہے گناہ کرتی ہے، اور ہمارے نمازی پیسے لے کر وہاں اس کے پاس جاتے ہیں گناہ کرتے ہیں۔ یا سیدی جب سے وہ عورت آئی ہے
سارے کے سارے نمازی اس کے پاس جانے لگے. حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ جلال میں آتے ہیں, غصے میں آتے ہیں, بولے اے بڑے بڑے عزت, مسلح اٹھا چل, میرے ساتھ چل, بتاؤ اس کا گھر کدھر ہے. مسلح لیا, پہنچا گاؤں میں, اس باپاش عورت کے گھر کے پاس پہنچا, گیا, کہا یا سیدی یہی وہ گھر ہے, یہی وہ گھر ہے جہاں پہ ہمارے نمازی مسجد چھوڑ کر پیسے لے کے ادھر آتے گناہ کریں گے. یا سیدی یہی وہ گھر ہے جس گھر کے اندر ہماری نمازیں آ کر گناہ کرتے ہیں. یا سیدی وہی وہ گھر ہے جس گھر کے اندر ہماری نمازیاں بدکاری کرتے ہیں. اللہ اکبر. اتنا کہنا بس. حضرت بایزید بسطامی نے کہا میرے مرید سن, مصلی بچھا. مصلی بچھایا, آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا. ظہر ختم, عصر ختم, مغرب ختم, عشاء بھی ختم. ظہر گیا, عصر بھی گیا, مغرب بھی گیا, عشاء بھی گیا, رات ہو گئی. اب آپ عبادت میں مست ہے, مسرور ہے. اب اندر میں عورت پریشان ہے. کیوں؟ آپ جب نماز پڑھنا شروع کیا, گاؤں کا کوئی نمازی, کوئی قاضی کچھ نہیں, گھر کے سامنے کوئی نظر تک نہیں آیا. کیوں؟ آپ امام تھے, آپ ولی تھے. سب ڈرا کہ آج نہیں جائیں گے, کوئی نہیں گیا. اندر عورت پریشان کہ آج نفع نہیں ہوا, پیسے کمائی نہیں ہوئی, آج کوئی نہیں آیا, میرے ہاتھ سے ایک بھی پیسہ کمائی نہیں. گئی چھت کے چھت پہ, چڑھ کے گئی چھت پہ, دیکھا کہ نیچے ایک اللہ کا بندہ عبادت کر رہا, عبادت میں مست ہے, مسرور ہے. آواز لگائے اللہ کے بندے سن, تیرا مجھے میرے دروازے میں تھے نماز پڑھنے کے لیے, اے اللہ کے بندے سن, میرے دروازے میں تھے تجھے یہاں عبادت کرنے کے لیے. حضرت بایزید بسطامی نے کہا اے عورت سن, بتا تیری ایک رات کی قیمت کیا ہے, بتا ایک رات کی تو کیا قیمت دیتی ہے, بتا. اس نے چھت پہ سوار دیتی ہے, میں 1000 درہم دیتی. کہا چل نیچے اتر. نیچے آئی, دروازہ کھولا, 1000 درہم اس کو دیا. عورت نے پیسہ پکڑ, آپ نے مسلح گوایا, گھر کے اندر گئے. سارے لوگ پریشان کہ ہمارے شیخ کو کیا ہو گیا, سب پریشان ہیں. اب گئے گھر کے اندر, دروازہ بند. اب آپ نے مسلح رکھا, گئے اور سن, اب میں ایک رات کے لیے تجھے خرید چکا ہوں, کیا تجھے پتا ہے کہ میں جو حکم کروں گا تجھے ماننا پڑے گا. اے عورت سن, میں جو بولوں گا سننا پڑے گا. اے عورت سن, جو کراؤں گا کرنا پڑے گا. کہا مجھے راضی, میں منظور. کہا سن, حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سب سے پہلے حکم کرتے ہیں, عورت سن, جا کر پہلے تو غسل کر. یاد رکھنا, غسل کرنے کے بعد نئے کپڑے پہن کر آئے گی. گئی, لیکن اندر پریشان ہے کہ آج سے پہلے جتنا ہے پیسہ دیا, گناہ کر کے گئے, پہلا بندہ ہے جو یہ سب کروا. گئی, غسل کیا, نئے کپڑے پہن کر آئی. پہلا حکم تھا. دوسرا حکم, اے عورت سن, مسلح میں چاہتا ہوں, میں کھڑا ہوں, جاؤ مسلح لے کر آؤ. مسلح لے کر گئی. کہا سن, جس طرح میں کروں گا تمہیں بھی کرنا پڑے گا, جیسے جیسے میں کروں گا ویسے تمہیں بھی کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. حضرت بایزید بسطامی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھے, وہ عورت بھی ہاتھ کو باندھ. نماز میں وہ بھی ہے, حضرت بایزید بھی نماز میں ہے. رکوع آپ کر رہے, عورت بھی رکوع کر رہی ہے. آپ سجدے کر رہے, وہ بھی سجدے کر رہی ہے. اللہ اکبر. جب حضرت بایزید بسطامی سجدے میں گئے, ادھر یہ عورت بھی سجدے میں گئی. عورت سجدے میں ہے, حضرت بایزید بسطامی سجدے سے سر اٹھایا, ہاتھ کو اللہ کے بارگاہ میں اٹھایا اور کہا میرے خدا, بایزید کا کام تھا اس فاحشہ عورت کو سجدے میں لانا, یہ بایزید کا کام تھا. اے میرے خدا, یہ میرا کام تھا کہ اس عورت کو میں تیرے حضور لا دوں. اے اللہ, یہ میرا کام تھا تیرے دہلیز پہ اس عورت کو لا دوں. اے اللہ, یہ میرا کام تھا کہ اس عورت کو تیرے چوکھٹ پہ لا دوں. اس عورت کو سجدے میں لانا یہ بایزید کا کام تھا. اب اس کے دل کا دنیا بدلنا یہ تیرا کام ہے, یہ تیرا کام ہے. بایزید کا کام تھا سر سجدے میں لانا, اب تیرا کام ہے دل کے دنیا بدل دینا. صاحب ابھی وہ پہلا سجدہ کی تھی, دوسرا سجدہ آئی, دوسرا سجدہ کرنے جا رہی. اب سجدے سے پہلے گناہگار ہے, سجدے سے پہلے بدکار ہے,
سجدے سے پہلے خطا کار ہے، لیکن صاحب جب دوسرا سجدے میں گئی تو اب سجدے سے پہلے بدکار ہے، سجدے سے پہلے گناہگار ہے، سجدے سے پہلے خطا کار ہے، دوسرا سجدہ کیا، سجدے سے واپس آئی تو سجدے سے پہلے گناہگار تھی، اب سجدے کے بعد ولی بنا دیا میرے رب نے، ولیہ بنا دیا اس عورت کو۔ تو حضرت بایزید بستامی ماں کی دعاؤں سے ولی بنا، بایزید بستامی کی دعاؤں سے وہ فاحشہ عورت ولی بن گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ والوں کی شان بہت عجیب ہوا کرتے صاحب۔ تو یوں ہی نہیں ہوا، سوئے تھے قسمت نہیں جاگ اٹھے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، حضور کی اطاعت کرنا پڑتا ہے صاحب، تب جا کے ہم اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ یوں ہی ولایت حاصل نہیں ہوتی، جب آپ ولی بن جانے کے بعد تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے، تو حضور کی اطاعت کیجیے، حضور کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیے، جو حکم کیا ہے وہ راستہ اختیار کیجیے، نماز پڑھیے، ہدایت کو اپنائیے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اتنا یاد رکھیے، آج عمل ہے حساب نہیں ہے، کل حساب ہے عمل نہیں ہے صاحب، یہ یاد رکھیے۔ آج نماز پڑھ لیجئے، اس سے پہلے نماز پڑھ لیجئے کہ کہیں آپ کی نماز پڑھائی جائے، تو یہ یاد رکھیے، اس سے پہلے آپ نماز پڑھ لیجئے کہ ایک دن ہوگا جو آپ کی نماز پڑھائی جائے گی۔ تو اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ کے ولی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں یاد رکھے توفیق ملے، زندگی میں جسم سے روح جدا ہو جائے وہ ولیوں کی نسبت ہاتھ سے نہ جائے، جسم سے روح نکل جائے لیکن ولیوں کے دامن ہاتھ سے نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔